جو آپ کا یہ پارک بنا ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنا 90 کی طرح سکھر کے اندر زون آفس بنایا تھا، بالکل ہم نے قبضہ نہ صرف خالی کرایا، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، جنا پارک جائیں، اس پارک کو ہم نے پارک بنا کے بچوں کے لیے کھول دیا۔ اور خورشیدی صاحب، آپ کا تعلق کیبنٹ کے ساتھ ہے، آپ جائیں سکھر کا وزٹ کریں، کس طریقے سے سیب کو خون چوس رہا ہے لوگوں کا، کس طرح سے جعلی بلنگ کر رہا ہے سیب کو، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کے یونٹس لگا رہے۔ ہمیں امید تھی کہ آپ آئیں گے اور عوام کی سینٹیمنٹس کے مطابق، عوام کی ضرورت کے مطابق کوئی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے، کوئی بات کریں گے کہ سکھر کو ہم وفاق سے کتنے پیسے دلا کے دیتے ہیں، کوئی آپ بات کریں گے کہ بجلی کے اندر یہ جو صاحب کو چھرا اور کلاڑا لے کے گھوم رہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے، ڈیڈکشن تو کبھی یونٹس، کبھی کوئی چیز تو کبھی چیز۔ آپ نے کیا اعلان کیا؟ آپ نے صرف ایک منفی پروپیگنڈا، وہی والی جو ایک آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم سیاست کے اندر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کریں، لوگوں کو اجاگ وہ کریں، امن و امان خراب کریں، بدنیتی کے اوپر آپ اپنی سٹیٹمنٹس دے کے یہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ آپ پھر 10 سال بعد آئیں گے، لیکن آپ 10 دن بعد آئیں یا 10 سال بعد آئیں یا 10 مہینے بعد آئیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لیکن جب بھی آپ آئیں گے ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن پھر ہم آپ سے امید کریں گے کہ آپ ایک پازیٹیو اس سے لے کے، اور آپ نے کہا کہ سکھر کا میئر جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے یا سکھر کے اندر ہوتا ہے؟ سکھر کے عوام کو آج ایک بہت اچھی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میں 1 مہینہ اگر کراچی بیٹھا، سکھر نہیں تھا، تو آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ گڈانی پھاٹک پہ اوور ہیڈ برج بنے، نہ صرف گڈانی پھاٹک کا اوور ہیڈ برج اپروو ہو گیا، ساتھ ساتھ جو گڈانی پھاٹک کی جو روڈ ہے اس کو ہم 30 فٹ سے 80 فٹ کر رہے ہیں، اور قریشی گوٹ روڈ جو ہمارا یہ 3 علاقے رہ گئے، ساتھ میں زو بن رہا ہے۔ آپ سکھر کے لوگوں کو میڈیا کی پریزنس ہوتے ہوئے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے زمینوں کی خرید و فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ ان زمینوں کی قیمتیں آنے والے 1 سال میں، ہم نے آپ کو یہی ملٹری روڈ کے لیے کہا تھا، یہی پرانے سکھر کے لیے کہا تھا، 1 سال میں ان تمام جو علاقے ہیں ان کی قیمتیں 10 گنا بڑھ جائیں گی، اور ایک مافیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ پروجیکٹ جو مقامی لوگ آپ لوگ رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ کروایا ہے، تو آپ لوگ صرف 1 سال صبر کیجئے گا۔ اگر آپ کی کوئی پلاٹ کا قیمت 1 کروڑ روپے دے رہا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، 1 سال بعد 15 کروڑ روپے دے گا، جیسے یہ منصوبہ 1 سال کے اندر ہمارا مکمل ہوگا۔ ترجمان سندھ حکومت صاحب، کہ کس قسم کے لوگ، کس قسم کے، کس کہانی کے لوگ اپوزیشن لیڈر بن گئے اور وہ عوام کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، چاہے سندھی سپیکنگ ہو، چاہے اردو سپیکنگ ہو، چاہے پنجابی سپیکنگ ہو، چاہے بلوچی سپیکنگ ہو، کسی بھی قوم کے آپ جیسے لوگ نمائندگی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی کینالز کے حوالے سے، پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے، کہ 8 جولائی کے منٹس جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے آئین نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو بیسک سینس نہیں ہے؟ پریزیڈنشل پاورز کہاں تک ریسٹرینڈ ہے؟ کیا پریزیڈنشل پاور جو آپ کے آرڈیننسز کی سمری ہیں، یا جو آپ کے جو پرزنرز ہیں ان کی سینٹنس پہ پارڈن کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی اختیار ہے؟ آپ بار بار منٹس کو لے کے آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندے، تم تعلیم حاصل کرو، آئین پڑھو، آئین پاکستان پڑھو، پڑھو اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ سب سے بڑا فورم کون سا ہے؟ سب سے بڑا فورم پاکستان کا پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن ہے۔ آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس طرح کے منصوبوں کو رد کرتے ہیں، اس طرح کے منصوبے فیڈریشن کی یونٹ کو خطرہ بن رہے ہیں۔ کیٹیگوریکلی میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا، جن منٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ٹویٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں 8 جولائی کی میٹنگ کے حوالے سے صرف بلوچستان کی کچی کینال کا ذکر ہے۔ ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جیسا ان پڑھ، نااہل اپوزیشن لیڈر جو کسی ایک فارم کی بنیاد پہ آیا ہے، جو الیکشنوں سے بھاگنے والی جماعت سے جس کا تعلق ہے، وہ فی الفور استعفیٰ دے۔ آپ نے اپنی باتوں کے اندر کافی ساری باتیں کی، آپ نے سکھر شہر کے اوپر ذکر کیا، آپ نے سکھر شہر کے پانی کے اوپر ذکر کیا، آپ نے الیکشنز کے ریزلٹس پہ ذکر کیا، تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا پانی کے اوپر، تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 32 یونین کمیٹیوں میں سے 128 وارڈ ہیں۔ آپ سکھر آئے 10 سال بعد، 10 سال بعد آپ آئے تو 128 میں سے کم
ہر وارڈ سے ایک بندہ ہوتا تو 128 بندے تو آپ کے ساتھ ہوتے. آپ کے جو ایم کیو ایم کے پچھلے دور میں منتخب یونین کمیٹیز کے چیئرمین ہیں, جو خواتین ہیں جو الیکٹ ہو کے آئیں, وہ آج آپ کے سامنے دے کے رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے الفاظات میں بتائیں گے کہ آپ کی جماعت کو کیوں چھوڑا. آپ پانی کی بات کرتے ہیں کہ دریا کے اندر پانی بغیر ٹریٹمنٹ جا رہا ہے. 32 یونین کمیٹی میں کہیں پہ ترقیاتی کام نہیں ہوا, کوئی گلی نہیں بنی. یہ 12 تاریخ کو ورلڈ واٹر سمٹ پیرس کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 900 میں سے صرف چار شہر جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ایوارڈ کے لیے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 12 تاریخ کو جو ورلڈ واٹر سمٹ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 6 کے تحت, اس میں سکھر ہمارا نومینیٹ ہوا ہے. آپ آئیں, آ کے وزٹ کریں. انڈسٹریل ایریا سے 30 ایکڑ ہم نے نہ صرف زمین خریدی, آج اللہ کا شکر ہے پانی جو ہے وہ دریا کے اندر ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے. آپ بات کرتے ہیں صاف پانی کی. صاف پانی کا جو منصوبہ ہم نے شروع کیا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. پورے پاکستان کا واحد شہر آنے والے دور میں سکھر ہوگا, جس میں ہر گھر کو صاف پانی پینے کا ملے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے تحت ہم نے یہ منصوبہ نہ صرف شروع کیا, بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر یونین کمیٹی میں چلیں ہمارے ساتھ, میرے ساتھ وزٹ کریں. ہر 32 یونین کمیٹی کے اندر ہم نے فلٹر پلانٹس لگائیں کہ جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک لوگ ان فلٹر پلانٹ سے پانی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور آپ کو کہوں گا, آپ نے کہا کہ کیا کام کیا. آپ 4 سال آپ لوگوں کے پاس سکھر کی ناظمی رہی. مجھے 4 سال میں 4 گلیاں بتا دیں, میں آپ کو اس وقت 400 گلیاں گنواؤں گا. آن ریکارڈ اٹھائیں سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک. 94 کلومیٹر نہ صرف گلیاں بنی, ساتھ ساتھ ان کی ڈرینیج کا سسٹم, ان کی پائپ لائن, ان کی واٹر سپلائی کا سسٹم. ہم نے نہ صرف ان کو ایڈریس کیا. آپ کہتے ہیں 4 روڈ, آپ بیراج روڈ جائیں, آپ نوا گوٹ روڈ جائیں, آپ منارہ روڈ جائیں, آپ کوئنس روڈ جائیں, آپ تیر چوک روڈ جائیں, آپ ہائی کورٹ روڈ جائیں, آپ جو بچل شاکو روڈ جا رہی ہے آپ وہ چلے جائیں, آپ شکارپور روڈ, آپ پورے سکھر کے اندر 4 روڈوں کے علاوہ جس پہ بھی آج کام چل رہا ہے. الحمدللہ تمام تر روڈوں کا نہ صرف ہم نے کام مکمل کیا, ہم نے سکھر کا جو سب سے درینہ مسئلہ تھا ڈرینیج, کیونکہ روڈیں یا تو ڈرین واٹر سے خراب ہو جاتی تھی یا رین واٹر سے. اس سال سکھر کی ہسٹری کی سب سے زیادہ برسات 350 ملی میٹر برسات ریکارڈ ہوئی, لیکن سکھر کی روڈوں کے اوپر جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا چلا کہ جی روڈیں تباہ ہو جائیں گی, ایک کھڈا ہمیں آپ کہیں لا کر دکھائیں. آپ سکھر آئے, ہمیں خوشی ہوئی, لیکن آپ کے بیانات, آپ کے الفاظات کا چناؤ سن کر افسوس ہوا. آپ آئے کیوں؟ آج آپ اس لیے آئے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کینالوں کے خلاف اپنا موقف دے رہی ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے آپ لوگ کی سیاست وزارتوں پہ, وفاقی وزارتیں حاصل کرنے پہ, حکومت کا حصہ بننے پہ اور کچھ فارمز کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. آپ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کہ آپ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹیں. آپ وفاقی حکومت کی کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اشاروں کے اوپر آئے پریشرائز کرنے کے لیے. اگر پریشرائز کرنے آ ہی رہتے سکھر تو سکھر میں 4 معزز لوگ ہی اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ لے کے آ جاتے. کیا حال ہوا آپ کا بلدیاتی الیکشن کے اندر؟ کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے تو آپ نے راہ فرار کر لی. ایک دور تھا آپ کا ناظم درج کر اپنا سکھر کا ہوتا تھا. 128 میں سے صرف ایک کاؤنسلر, خورشیدی صاحب 128 میں سے صرف ایک کاؤنسلر آپ جیت سکے. 10% ٹرن اوور نہیں, 40% سے اوپر ٹرن اوور کی بات کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ ہم نے لوگوں کے کام کیے. نہ صرف ہم نے روڈ رستے بنائے, آئے آ کے یہاں کی یونیورسٹیاں دیکھیں, آئے آ کے یہاں کے ہسپتال دیکھیں, ہمارے ساتھ چلیں NICVD کا وزٹ کریں, SIUT کا وزٹ کریں, چلڈرن ہاسپٹل کا وزٹ کریں, پورے سکھر شہر کے تمام تر روڈوں کے وزٹ کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ سکھر شہر میں کتنا کام ہوا اور کیوں جو لوگ الیکٹڈ آپ کے MQM کے چیئرمینز تھے وہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر گئے. شمولیت اس لیے کر گئے, ہر زبان نے آپ کو اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ آپ نے پان کی پیک اور انسان کے خون میں فرق سمجھنا چھوڑ دیا. آپ نے 9 مئی 11 مئی جیسے واقعات کیے, آپ نے کراچی کے اندر خون کی ندیاں بہا دی, آپ نے جو بوری بند لاشیں اور انسان اور جانور اور پان کی پیپ میں فرق نہیں کیا,
اور لوگوں کا خون بہایا. آج لوگ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروپوگنڈا سے, اس طرح کی باتوں سے, اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے اگر آپ لوگوں کو کوئی وفاقی کابینہ کا حصہ بنائے گا اور آپ پریشرائز کر لیں گے پیپلز پارٹی کو, تو پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے کے ہاتھ میں اس کی قیادت ہے, کسی فارم والے کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے جو بوری بند لاشوں پہ, کلاشن کوف کلچر پہ, ندیوں پہ پریشرائز پہ, وکلاؤں کی بلڈنگیں, بھتوں پہ, انڈسٹریز پہ, اس پہ یقین کرتے ہو. آپ کس منہ سے سکرز کی بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے 94 کلومیٹر انٹرنل سٹریٹس بنائی ہیں, ہم نے سکھر کی 90% جو مین شاہراہ ہیں وہ کمپلیٹ کی ہیں, ہم نے سکھر کا 90% ڈرینیج ایشو سارٹ آؤٹ کی ہے. سکھر واحد شہر ہوگا 26 ماہ میں, دیر بھی اس لیے ہوئی کووڈ اور 2022 کی برساتوں کی وجہ سے. سارے میگا منصوبے ہمارے جو ہیں وہ رک گئے تھے, لیکن آج وہ سارے منصوبوں پہ کام چل رہا ہے. اور یہ پہلا شہر ہوگا. آپ نے کیا کیا 4 سال میں؟ آپ کے بھی ناظم تھے نا, آپ کے بھی ایم پی تھے. گوشت مارکیٹ پہ بلڈنگ بنا دی 12 منزلہ, جہاں پہ لوگ گوشت خریدتے تھے. فائر بریگیڈ پہ قبضہ کر کے آپ نے بلڈنگ بنا دی. ایکسائز آفس پہ آپ نے بلڈنگ بنا دی. مجھے 4 منصوبے 4 سال میں 4, میں آپ کو 400 نہیں 4000 منصوبے گناؤں گا. میں آپ سے کہتا ہوں خورشیدی صاحب, آپ 4 سال کے ایم کیو ایم کے 4 منصوبے مجھے گنا دیں, میں اس پوسٹ سے استعفیٰ دے دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ اور اسٹیٹمنٹ ہے.